یہ ہے دین کو زندہ کرنا. اور جو حدیث شریف کے اندر آتا نہیں ہے کہ من تمسکا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ بگاڑ کے زمانے میں اگر کوئی میری ایک طریقے کو زندہ کر دے، ایک طریقے کو، تو اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور ایک شہید کون ہوتا ہے؟ کہ شہید اس کا خون زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک طریقے کو اگر کوئی زندہ کر دے تو 100 شہید کا ثواب اسے ملے گا. میرے محترم عزیز دوستو، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور آپ حضرات کو بھی اور سب کو، کہ دین دراصل عمل کے لیے. تو میں نے جو آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں ہے. پھر اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام سے ہٹ کر کے اگر کوئی بھی کامیابی چاہے گا یا اسلام سے ہٹ کر کے کوئی بھی عمل پیش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اللہ کی ہاں قبول نہیں کیا جائے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹے والوں میں سے ہو جائے گا. سمجھ میں بات آئی؟ ٹائم ہو گیا معلوم؟ اس لیے ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسی طور پر تو ہم مسلمان ہیں. غیروں میں تو اتنا آسان اس وقت ہے، غیر تو پیاسا ہے، وہ تو حق کا متلاشی ہے. اس وقت آپ اس کے سامنے چند قرآن کے حقائق پیش کر دو، وہ فوراً ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن دقت تو یہ ہے جو یہ آبائی مسلمان ہیں، اس کو آپ کیا کرو گے؟ اسے آپ نہیں سمجھا پاؤ گے. اگر بہت زیادہ لاجواب ہو جائے گا تو آپ کے اوپر ایک فتویٰ لگا کر کے وہ چلا جائے گا، جان چھڑا لے گا. بہرحال وہ کچھ بھی فتویٰ لگائے، ایک فتویٰ لگا کر کے وہ چلا جائے گا. جب وہ لاجواب ہو جائے گا تب وہ تسلیم نہیں کرے گا. میں نے دیکھا ایک تو نہیں سینکڑوں کو، جب ان کے سامنے بات آئی ہے، بھلے انہوں نے کلمہ نہ پڑھا وہ الگ بات ہے، لیکن اعتراف حق کا کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. ایک بار میں نے بلایا، یہ بابری مسجد جو ڈیمولش کی گئی تھی، ایک بلبیر سنگھ تھے، ہریانہ تھے، اور وہ پہلا جو دستہ چڑھا تھا اس پر پھاوڑا مارنے والے بلبیر سنگھ. تو ان کو میں نے بلایا تھا ایک بار. اس وقت میں نے بلایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب ان کا نام عامر بھائی ہے، بلبیر سنگھ کا. میرے پاس نمبر ہے، برابر بات ہوتی رہتی ہے. بڑے گھرانے کے آدمی ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، وہ کافی تعلیم یافتہ ہیں، کئی جو ہے سبجیکٹ سے وہ ایم اے بھی ہیں. تو ان کی مناسبت سے میں نے اپنے علاقے کے بہت سارے تعلیم یافتہ غیر مسلمین کو بھی بلا لیا تھا. میں نے کہا بھائی وہ بلبیر سنگھ بھائی وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. انہوں نے بابری مسجد پر پہلا پھاوڑا مارا تھا، وہ تو ذرا آپ لوگ بھی آ جائیں. تو بہرحال کچھ لوگ تو آئے تحقیقاً، اور کچھ لوگ اس بنا پہ نہیں آئے کہ انہیں بہت تکلیف تھی کہ
کہ بلبیر سنگھ نے کیوں جو ہے قبول کر لیا. وہ اس بنا پہ نہیں ہے، بعد میں انہوں نے اظہار بھی کیا کہ صاحب ہم اصل میں اس میں ان کے ساتھ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے. میں نے دیکھا میرے یہاں کا ایک جو ہے ایک شخص میرے قریب کا ایک براہمن تھے، جب بلبیر بھائی نے جو عامر بھائی تھے انہوں نے اپنی بات رکھی، انہوں نے پہلے تو اپنا واقعہ بیان کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بات رکھی اللہ رسول. تو کئی لوگ تو بہت متاثر ہوئے کہ ایک پنڈت جی تھے وہ بڑے جذباتی ہو گئے، اس وقت کھڑے ہو گئے اور فوراً آ کر کے کہا ہے، ہاتھ پکڑ لیا، کہا مجھے تو آپ ساتھ لے چلیے اسی وقت. انہوں نے کہا نہیں بھائی پہلے سمجھو، میں بھی مولانا کریم صدیقی کے پاس گیا تھا اور میں نے کہا تھا مولانا مجھے قبول کرنا اس دین حق کو. مولانا نے مجھے 3 مہینے کا وقت دیا تھا سمجھنے کے لیے، کہا بھی 3 مہینہ اور سمجھو، خوب ٹھونک بجا لو اور تمام اعتراضات کر لو، اس کے بعد تب آنا. دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس دین کے. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں. تو یہی جواب عامر بھائی نے بھی دیا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کتنا لوگ متاثر تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کتابیں بھجوائی تھی، کہا تھا مولانا ذرا اسے تقسیم کروا دینا ہمارے جو ہے برادران وطن کو. تو ہم نے تقسیم کروائی. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سا اگر محنت ہو جائے تھوڑی سی، انہیں صرف پش کرنے کی بات ہے، پش کر دیا جائے تو سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے. لیکن اب اس کے بعد دوسری دقت اور آتی ہے بہت بڑی. اس کے بعد ان کی تربیت کا کیا نظم ہو، ایک مسئلہ ہے، آ کر کے پھر مسئلہ ہے ان کی تربیت کون کرے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی تربیت پھر صحیح ماحول میں نہیں ہوئی اور کہیں پھر ارتداد کی طرف لوٹ آئے تو پھر انہیں وہاں سے لوٹانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دقت یہ بڑی بھاری پڑتی ہے. اب مجبور ہو کر کے ایسے لوگ اگر ہمیں ملتے ہیں تو اب بھیجتے ہیں، کیا کریں مولانا کریم صاحب کے پاس جاؤ، بھی جاؤ ادھر جاؤ. اب ان کی مستقل یہی محنت چلتی ہے. تو اب دقت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس خود دین نہیں ہے تو ہم غیر کی تربیت کیا کریں گے. لانا تو بہت آسان ہے، آپ لا کر کے سیرت ان کے سامنے پیش کر دو اور قرآن ان کے سامنے پیش کر دو، آپ کچھ نہ بولو، وہ خود بخود اقرار کر لیں گے اور تمام مذاہب کا انکار کر دیں گے. لیکن یہ بتائیے اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ اب اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے اسلامی معاشرہ کی. وہ اسلامی معاشرہ ہم آپ کو ان کو مہیا نہیں کرا پاتے. پھر اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے جوش خروش جتنی دلچسپی کے ساتھ ہمارے قریب آتا ہے پھر اس سے زیادہ بغض کے ساتھ پھر وہ دور ہوتا ہے. تو روڑا تو سب سے بڑے ہم بنے ہوئے ہیں ان کے داخلہ کے، سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، روگردانی کرنے والے ہم ہیں. الزام خامخواہ ان کے اوپر لگاتے ہیں سب سے بڑے مجرم. اس لیے اگر اللہ رب العزت اس جرم کی پاداش میں ہمیں سزا دے رہا ہے تو کون سی بری بات ہے. کہ خالی ہم گلے شکایت کرتے تھے، کچھ ہمارا فرض منصبی نہیں ہے، کچھ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں. ہم آخر کس لیے بھیجے گئے، ہم کون ہیں، ہم اپنی حقیقت کو نہ سمجھے ہیں اور نہ دنیا کو سمجھا پا رہے ہیں. اس لیے دوستو بس یہی ہے راستہ کہ محمد سے وفا پوری تو ہم تیرے ہیں. یہ یہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں.
ہاں اسی شاخے کو ہم کر پھر بنا لے آشیاں، اہل گلشن کو شہید نغمے مستانہ کر، پھر وہیں پر لوٹنا ہمیں ہو رہا ہے۔ سچے اور پکے مسلمان ہم اور آپ اگر بننے کے لیے تیار ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت جیسے پہلے نازل ہوتی تھی وہ آج بھی ویسے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار بھی، آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ لیکن دوستو یہ تو بات ہے، بات سے بات نکلتی رہے گی، رات بھر میں بولتا رہوں، ممکن ہے آپ سنتے بھی رہیں، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا وہ خاموشی سے اٹھ کے چلا جائے گا، کسی کی نیند آئے گی وہ سو جائے گا، کسی کو اچھی لگے گی وہ سنتا رہے گا، میں بولتا رہوں۔ لیکن بولنے ہی سے خالی مسئلہ نہیں حل ہوا، نہ سننے سے، جب تک میدان عمل میں نہ میں آؤں نہ آپ آؤ، میرے لیے کہنا آسان تو آپ کے لیے سننا آسان، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم میں دے لوں گا اپنا آپ دے لو گے، لیکن مشکل تو دوستوں وہ ہے۔ اور مطالبہ ہم سے کیا کیا جا رہا ہے، تقاضا کیا کیا جا رہا ہے، عمل کا۔ عمل نہیں ہے تو خوشی نہیں۔ بس یہی ہے کہ کس طرح سے ہماری زندگی میں یہ دین آ جائے اور کس طرح سے ہم اس دین کے سچے وارث بنیں۔ مسئلہ صرف اتنے ہیں اور اسی پر غور کرنا ہے، اسی کی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھ کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور آپ نے کلیم صاحب کا ذکر کیا، تو کلیم صدیقی صاحب کس طریقے سے کرتے ہیں غلام مسلموں، کیا طریقہ کار ہے ان کے پاس؟ اصل میں کلیم صدیقی صاحب کا ایک مشن ہے، اس کا غیر مسلمین تک دین پہنچانے کا ایک مشن ہے، اور ان کا ایک ادارہ چلتا پھلک میں، میگزین بھی نکلتی ہے، میگزین بھی نکلتی ہے ارمغان کے نام سے، اور پھلک میں ان کا ایک ادارہ چلتا ہے، تو وہاں انہوں نے اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ جو بھی غیر مسلمین آئیں یہاں ان کی تربیت کی جائے، 2 مہینے 4 مہینے رہیں، وہ دین ان کو سکھلایا جائے، پڑھایا جائے، اور پھر ان کے مناسب حال